وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود السلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں میں سے ایک رسول کو بھیجا جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پورے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اسی طرح جو آپ کے اصحاب ہیں وہ بھی سب کے سب جاں نثار ہیں، قربانیاں دینے والے، اور جیسا آپ کے اصحاب آپ پر ایمان لائے ویسے اصحاب اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ اتنے پختہ ایمان والے، اتنا پختہ تقوی اختیار کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے وہ نبی کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر ہر صحابی کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پچھلے جمعہ میں بات ہوئی، بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے، بہت ہی غنی اور مظلومانہ شہادت، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بہت زیادہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے، سب سے زیادہ احادیث ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے۔ توحید کے معاملے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ ظلم سہ کر بھی احد احد کی آوازیں اور ندائیں دینے والے۔ تو ہر صحابی کا ایک الگ رتبہ، ایک الگ مقام اور ایک الگ قربانیاں ہیں۔ ہر ایک صحابی ایک الگ نگینہ ہے، ایک الگ ہی ہیرا ہے۔ اور انہی اصحاب میں ایک صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت انہی دنوں میں ہوئی، ذی الحجہ کے آخری عشرے میں، ذی الحجہ کے آخری دنوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ فتنوں کے درمیان دروازہ ہے، جب یہ دروازہ ٹوٹا یا کھلا، یعنی جب عمر کی شہادت ہو گئی تو فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔
فتنے تیزی کے ساتھ امنڈ پڑیں گے۔ اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جب تک اس زمین پر موجود ہیں مسلمان ان کی ذات کی وجہ سے بہت سے فتنوں سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قرآن کی آیت پر پورے اترتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اس آیت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورے اترتے ہیں کہ یہ کافروں پر تو ان کی موت بن کر اترے، لیکن جو آپس میں ان کا رویہ تھا وہ بڑا ہی رحم دل اور بڑا ہی نرم، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے۔ ہم نے تو صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سختی کے بارے میں سنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہی جگہوں پر غصہ کیا کرتے تھے جہاں غصہ کرنے کا حق تھا، جہاں غصہ کرنا بنتا تھا، اور ان کے اس غصے نے اور ان کے اس تلخ مزاج نے بہت سے فتنوں سے مسلمانوں کو بچائے رکھا۔ بہت باروب شخصیت تھی، بہت ہی عمدہ کردار والے، بلند کردار والے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام حاصل تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی مکہ میں وہ مقام رکھتے تھے کہ جو قریش کے جو سرداران ہیں وہ اگر کسی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتے، فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجتے، تو وہ عمر بن خطاب کو بھیجتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو جانتا ہے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے۔ اور کوئی کسی کو سفیر بنا کر ایسے نہیں بھیج دیتا تھا اس وقت میں۔ سفیر کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی تھی کہ وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر، ایک شخص کو دیکھ کر کہ مجھے اس شخص سے کس انداز میں بات کرنی چاہیے، ایسا شخص ہو جو اگلے کے مزاج کو بھی جانتا ہو، اگلے سے بات کرنا بھی جانتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کب غصہ کرنا ہے کب نہیں کرنا، اور کون سے موقع پر کیا بات کرنی ہے۔ کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی لوگوں میں صلح کروانے والے شخص تھے۔ یعنی اگر دو قبیلوں میں، دو گروہوں میں، دو پارٹیوں میں لڑائی ہو جاتی تو بڑے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے درمیان صلح کروایا کرتے تھے۔ بہت زیادہ حکیمانہ سوچ رکھنے والے تھے۔ اسی طرح ابو جہل بھی بڑا سمجھدار تھا اور بہت زیادہ ذہین، لیکن اس میں تکبر تھا، غرور تھا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ یہ دعائے رسول ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے طلب کیا تھا، مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، کسی ایک کو ذریعہ بنا کہ وہ اسلام کی بلندی کا ذریعہ بنے، کسی ایک کے ایمان کو، ان دونوں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے دعا ہی کے بارے میں
اس میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما دے اور عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ خاص کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی۔ تو یہ وہ عمر ہیں۔ اب جو ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، جو عموماً ہم سنتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر نکلے، تو یہاں ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، یہ بات سندن ٹھیک نہیں ہے، اور اس بات کے اوپر بہت زیادہ کلام ہے۔ اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہے، کوئی اور ہوتا تو شاید سمجھ بھی آتی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر نکلے اور بعد میں ایمان بھی لے آئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی جب آپ آج سیرت سنیں گے، ان کے مزاج میں یہ چیز نہیں اترتی پوری کہ عمر جیسا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر نکلے۔ اس لیے ہمارے استاد ایک بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر نکلتے تو وہ کوئی اور صحابی تو ہو سکتے تھے، پھر وہ عمر بن خطاب نہ ہوتے، پھر وہ عمر بن خطاب شخصیت نہ بنتی اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر نکلتے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے کہ فوراً ہی انہوں نے تلوار نکال لی اور بیت اللہ میں کھلے عام نماز ہوئی، یہ باتیں تاریخ میں ضرور لکھی ہوئی ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی معاذ اللہ عظمت کو کم کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں بتا رہا، ان کی عظمت اور شان اور بلندی تو اتنی ہے کہ آپ کو ابھی چند احادیث سن کر اندازہ ہو جائے گا، لیکن ہماری پاکستانی اور انڈیا کی عوام کو شوق ہے مسالے لگا لگا کر باتیں بیان کرنے کا، یعنی ایک چیز کی تعریف سند کے ساتھ صحیح موجود ہے، اس کے باوجود اس کے اندر وہ اضافے کر کر کے کہ لوگوں کو ہم متاثر کریں، زیادہ سے زیادہ بات کو بنا کر، تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں پھر وہ ضعیف چیز کو بھی نہیں دیکھتے، یہ بھی نہیں دیکھتے یہ تاریخی بات ہے یا یہ حدیث کی بات ہے۔ اب صحیح بخاری میں جو حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ظاہر ہے جس طرح اور مسلمان ڈر گئے تھے، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے تو مزید خطرہ بڑھ گیا تھا، سب کے سب آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور تلواریں لے کر پہنچ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر بند ہو گئے، گھر سے باہر نہیں نکلے، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہی ایک رشتہ دار نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا اور لوگوں سے کہا، کیونکہ ان کے رشتہ دار کا مقام تھا کہ عمر پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تب وہ سب کے سب لوگ باز آئے، پیچھے ہٹے۔ اب رہ گئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عظمت اور بلندی کی بات۔ اب ایک بات میں یہاں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمان جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، انہوں نے فوراً تلوار نکال لی اور بیت اللہ میں کھلے عام نماز ادا کی اور کہا کون ہے جو اپنے بچیوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے۔ تو ایک بات اور سمجھ لیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے تک بھی جتنے بھی مسلمان ایمان لا چکے تھے پہلے، جیسے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں،
یا عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ عنہ، یا بلال رضی اللہ عنہ ہیں، یا عثمان غنی ہیں، یا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کے سب کیا معاذ اللہ ڈرپوک تھے؟ یہ ڈرتے تھے جان دینے سے یا لڑنے سے؟ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا میں لڑتا ہوں؟ نہیں، حقیقت بات یہ ہے جب انسان قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں تھی ابھی مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی، بدلہ لینے کی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہی تلوار کیسے نکال سکتے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو روکا ہوا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بدلہ لو، تلوار نکالو یا مقابلہ کر سکو۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو ہجرت ہی کیوں کرنا پڑتی مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف؟ ہجرت کر کے اسی لیے گئے کہ ایک مقام پر چلے جائیں گے، وہاں اپنے آپ کو بڑھائیں گے اور دین اسلام کو بھی پھیلائیں گے، اور جب ہماری قوت طاقت بڑھ جائے گی اور افرادی طاقت بھی بڑھ جائے گی، پھر ہم مکہ کے اوپر حملہ کریں گے اور مشرکین کو جواب دیں گے جنہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا۔ اور ایسا ہی ہوا، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا، ادھر مسلمان آباد ہوئے، ان کی آبادی بڑھتی 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 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب 10,000 صحابہ کا لشکر ہوا تو پھر فتح مکہ کا موقع آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کو فتح کیا۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ مسلمان نبی کے صحابہ بڑے ذہین تھے، سمجھدار تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر نہیں نکلے۔ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے تلوار لے کر نکلے پھر اسلام قبول کیا، تو یہ صرف ایک تاریخی بات ہے، بلکہ صحیح حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے عمر عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب دونوں باتیں کتنی ٹکراتی ہیں، ایک طرف ہے تلوار لے کر نکلے ہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے تو دعا کی ہے، اور ایک طرف ضعیف بات ہے دوسری طرف صحیح بات ہے۔ تو اس لیے جو بات صحیح ہو انسان کو چاہیے اسی کے اوپر رہے تاکہ اسے بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رائے رکھتے تھے آپ کی شخصیت کے بارے میں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ بھی ہے، اب کوئی اس حدیث سے نبوت کا راستہ نہ کھول لینا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبوت کا شاید دروازہ کھلا ہے، کسی کو نبوت شاید مل سکتی ہے، وہ دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا کہ جامع مختصر بات اور بات اسی میں ختم کر دینی، جیسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ تو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھ پر نبوت ختم ہو چکی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
پھر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہمیت دیتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور آپ کی نظروں میں عمر کتنی بڑی شخصیت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کون ہوتے ہیں؟ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی مدد جن کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور محدث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی وہ فرشتوں سے بھی ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ اور محدث وہ ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، جب وہ بات کرتا ہے، بولتا ہے اور وہ فیصلے سوچ سمجھ کر لیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے محدث۔ اللہ کی طرف سے جس پر الہام ہو، صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور یہ ابھی آگے چل کے میں کچھ احادیث رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ محدث تھے کیسے اور ان کے کیا ہی فیصلے تھے کمال کے۔ یقین مانیں کہ ایک جمعے میں تو کیا ایک مہینہ بھی بیان کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کا۔ یہ تو ہم صرف ایک کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے فضائل، تھوڑی سی احادیث آپ کے سامنے رکھیں، وگرنہ یہ جتنی بڑی شخصیات ہیں تو ان کے تو کارنامے ہی اتنے ہیں کہ ہماری زندگیاں صرف ہو جائیں، ان کی قربانیاں اتنی ہیں اسلام کے لیے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رعب کتنا تھا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ایک دو حدیث سن کر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات نان و نفقے کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، حجرے میں آپ سے جھگڑا کر رہی ہیں۔ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اجازت دی، سب کی سب خواتین پردے کے پیچھے چلی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آواز، آپ کی آواز سنتے ہی سب کی سب پردے کے پیچھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہو ان چیزوں کے بارے میں، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ میرا بڑا تمہیں ڈر لگ رہا ہے، عمر اللہ کے رسول کا ڈر نہیں ہے؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحم دل ہیں، ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا، آپ کا ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، آپ سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، آپ کا بڑا رعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر تو وہ ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے، اگر غلطی سے شیطان اس راستے پہ آ جائے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے سے چلا جاتا ہے، یعنی شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ عمر سے کیا پنگا لینا، عمر کو نہیں میں چھیڑ سکتا۔ ظاہر ہے شیطان بھی کمزور ایمان والوں پہ حملہ کرتا ہے، عمر جیسے بندے پہ شیطان کا کیا حملہ ہونا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹے، غزوے سے واپس آئے تو ایک حبشی غلام عورت، اس وقت حبشی بہت سے نا کارنامے کیا کرتے تھے، یہ دف بجانا اور ڈانس کرنا، رقص کرنا، اس طرح کے یہ کارنامے یہ حبشی لوگ کیا کرتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبشی عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ جب آپ واپس آؤ گے تو میں دف بجاؤں گی، جب آپ آؤ گے تو میں آپ کو دف بجا کر دکھاؤں۔ تو عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حبشی غلام عورت، اگر تو نے منت مانی ہے تو ایسا کر لے، اگر نہیں مانی تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نہ کر۔ اس نے کہا منت تو میں نے مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی منت پوری کر لے۔ دف بجانے لگی تو اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت چاہی، وہ دف بجاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اجازت چاہی، جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ آئے اس کی دف رک گئی، اپنی دف اٹھا کے سائڈ پہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تجھ سے ڈر گئی ہے، تجھے دیکھ کے راستہ بدل لیا ہے۔ اور پھر فرمایا اے عمر، تیرے سامنے کوئی شیطانی کام نہیں کر سکتا، یعنی جس سے شیطان تھوڑا سا بھی خوش ہوتا ہو وہ کام تیرے سامنے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فوراً ان کے روب سے پیچھے ہٹ گئے۔ تیسری حدیث ان کے روب کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو خود ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں تب سے ہم مسلمان ہمیشہ غلبے میں ہی رہے، غالب ہی رہے۔ جب سے عمر ایمان لائے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہیں ان کے صحیح واقعات، صحیح حدیث۔ ان میں کس چیز کی کمی ہے، فضیلت میں کس چیز کی کمی ہے جو ہم غلط یا ضعیف احادیث کا سہارا لیں؟ تو فرماتے ہیں جب سے عمر ایمان لائے ہیں تب سے مسلمانوں پر زوال نہیں آیا، غالب ہی رہے ہیں مسلمان۔ پھر اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی بات کی جائے تو یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جنہیں ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اس میں دوسرے ہی نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح یہ وہ ہیں کہ جو ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ہر جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑی ہے۔ اور پھر یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں نے جنت کو دیکھا، میں جنت میں گیا، میں نے وہاں قدموں کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ کس کی قدموں کی آہٹ ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آہٹ ہے، چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے ایک محل دیکھا، بڑا ہی شاندار اور خوبصورت بڑا محل۔ اب جنت کے محلات بھی کیسے ہیں کہ شیشوں باہر سے ہی نظر آ رہا ہے کہ اندر کون کیا کر رہا ہے، ایسا خوبصورت ماحول۔ اس میں بہت سے جو کرسٹلز ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس خوبصورت محل کو دیکھا اور اس میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک خاتون کو دیکھا جو وضو کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں صحابہ کو، اور ان صحابہ میں عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے تو میں نے سوچا میں اندر جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی میں اندر جانے لگا مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند انسان ہے، پتہ نہیں اسے اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو جب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنی، سامنے ہی بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رونے لگ گئے۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب دیکھیں، اگر ہمیشہ جیسے ہمیں بتایا بہت سخت مزاج، اگر اتنے ہی سخت مزاج ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رہے ہوتے۔ وہ سخت مزاج تھے دین کی سربلندی کے لیے، سختی دکھاتے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ رونے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اے اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا، میں آپ کو کیسے آپ سے غیرت کر سکتا ہوں، میں ایسا تصور بھی کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ میرے محل میں داخل نہ ہو، آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بات پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ تو یہ ان کے جنتی ہونے کا واقعہ ہے کہ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اور جنت میں محل کی بشارت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 3 خواب دیکھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں۔ وہ تینوں خواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصراً۔ اب یہ وہ احادیث ہیں ساری کی ساری جن پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے اور ان کی فضیلت پر بھی، لیکن یہاں آپ کے سامنے ساری کی ساری باتیں مختصراً رکھی جا رہی ہیں۔ اور یہ فضیلت سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ حضرات، رافضی حضرات معاذ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں ان دنوں میں یا محرم کے شروع کے دنوں میں، اور معاذ اللہ گالیاں تک انہیں دیتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی جھوٹی من گڑت باتیں اٹھا کر فٹ کی جاتی ہیں ان اصحاب پر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا چیز۔ تو آپ کے سامنے یہ قرآن و حدیث سے فضائل رکھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان میں سے آپ کسی کی باتوں میں نہ آ سکیں اور خود آپ سمجھ سکیں کہ جب فائنل بات، آخری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے، اس کی آخرت کا فیصلہ ہی ہو گیا ہے کہ اس کا آخری جو فیصلہ ہونا ہے جب وہ ہو گیا اس کے بعد بات ہی ختم ہو۔ کیا اعتراض، کیا پھر اس اعتراض کے جواب جب بندہ ہی جنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کو جو خواب آتے ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین خواب میں دکھا دیا کرتے تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اسی طرح اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرنا شروع کیا۔ تو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی۔ تو کسی کی قمیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سینے سے بھی اوپر تھی، یعنی اتنی چھوٹی، کسی کی سینے تک، اور کسی کی اس سے تھوڑی سی لمبی، کسی کی گھٹنوں تک۔ اور پھر میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کرتا ایسا تھا اتنا لمبا کہ وہ زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا جب عمر چل رہا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے اور اس قمیض سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قمیض سے مراد دین ہے، یعنی عمر کے اندر تقوی اس قدر بھرا ہوا ہے، پرہیزگاری اس قدر بھری ہوئی ہے کہ اس کے دور دور تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سینوں سے بھی اوپر ہے تقوی اور توکل، کچھ کا سینے سے کچھ نیچے، لیکن جب بات آئی عمر کی اس کا تقوی، توکل، پرہیزگاری، اس کا دین، ایمان رب پر اتنا ہے کہ وہ اس سے بھی باہر گیا ہوا ہے، اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اور اس سے دوسری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے دین سے
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر دین اسلام کو پھیلایا تھا۔ یعنی جس قدر دین کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وسیع کیا، ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دوسرا خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، میں پیتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس سے سیر ہو گیا، میں نے اچھی طرح پی لیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں کے اندر اس دودھ کے آثار نظر آنے لگے کہ میں نے رچ بس کہ پی لیا۔ پھر جو بچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دودھ میں نے عمر بن خطاب کو دیا رضی اللہ عنہ۔ میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ پیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فرماتے ہیں ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کی کیا تعبیر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد ہے علم، یعنی میں نے اپنا بچا ہوا علم جس کو دیا ہے وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پھر تیسرا خواب سنیے۔ اب اگر ان کی تفصیل میں جائیں تو اتنا وقت نہیں ہے، وقت بہت چھوڑا ہے، اس لیے آپ کو مختصراً ان کی فضیلت سنا رہا ہوں۔ تیسرا خواب یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، یہ تینوں خواب صحیح بخاری میں آپ کو مل جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خود کو ایک کنویں کے پاس پایا جس کے ساتھ ایک ڈول لٹکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس ڈول سے پانی کھینچنا شروع کیا، جس قدر میں کھینچ سکتا تھا میں نے اسے کھینچا۔ اس کے بعد میں نے وہ رسہ پکڑا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے بھی اسے تھوڑا سا کھینچا، لیکن اللہ ابو بکر کو معاف فرمائے اس کے ڈول کھینچنے میں تھوڑا سا ضعف تھا، یعنی کمزوری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رسی پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پکڑی، اور جب عمر کے ہاتھ میں وہ ڈول گیا تو وہ ڈول بڑا ہو گیا، پھیل کر اور بڑا ہو گیا، اور پھر عمر نے اس سے اس قدر پانی کھینچا، اس قدر پانی نکالا کہ سب کے سب لوگ سیر ہو گئے، سب نے وہ پانی پی لیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں دین کے پیغام کو پھیلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد فوراً بعد فتنے اٹھے، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور زکوٰۃ کے منکرین وہ اٹھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر اصحاب کو بھی سنبھال رہے ہیں کیونکہ غمگین ہیں سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، دوسری طرف ان فتنوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک دائرہ پھیلانے کا کام تھا دین کا وہ نہیں کر سکے، بلکہ ان فتنوں سے لڑنا پہلے ضروری تھا۔ منکرین زکوٰۃ سے لڑے، کہا اللہ کی قسم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، آج وہ یہ کہے کہ میں اونٹ تو دیتا ہوں میں رسی نہیں دیتا، میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا۔ یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نہیں، تم الٹے قدم پھر گئے ہو۔ اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ہم حکومت کو نہیں دیں گے، یعنی خلیفہ کو نہیں دیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنوں کو ختم کیا، مسیلمہ کذاب کے فتنوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی کیونکہ 2 سال آپ زندہ رہے۔ پھر 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو پھیلایا، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ تھا وہ ڈول جو پانی کا کھینچا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو ڈول بڑا ہو گیا تھا، لوگوں کو سیراب کیا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس قدر پختہ ایمان والے تھے اس کے بارے میں بھی 1-2 نمونے احادیث کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری ہی کی احادیث ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گیا۔
تو چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے پیچھے گیا، اس بھیڑیے کے پیچھے پیچھے جا کر اس بھیڑیے سے چرواہے نے اپنی بکری کو چھڑوا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بکری چرواہے نے اس بھیڑیے سے واپس لے لی تو اس بھیڑیے نے بول کر کلام کر کے کہا کہ اس دن مجھ سے کیسے بچو گے جو درندوں کا دن ہوگا، جس دن درندے حملے کریں گے اس دن نہیں تم بچ سکو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھیڑیے نے کلام کیا۔ اب اس مجلس میں نہ عمر بن خطاب موجود ہیں، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو۔ صحیح بخاری میں یہ بات آتی ہے کہ نہ وہاں ابو بکر موجود تھے، نہ عمر بن خطاب موجود تھے۔ تو جب صحابہ نے ایسے حیرت کی نظروں سے سبحان اللہ کہا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھیڑیے نے کلام کیا، بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس واقعے پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو جا کے ابو بکر اور عمر سے پوچھ لو، جنہوں نے یہ واقعہ سنا بھی نہیں۔ یہ تھی ایمان کی پختگی کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، چاہے ہم نے وہ بات نہیں سنی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے دیکھا بھی نہیں، لیکن اگر پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہے تو اس پہ پختہ ایمان ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح معراج کے موقع پر جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ایک ہی رات میں وہ یہاں سے مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا تک گیا، کیا تم اس کی بات مانو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کبھی بھی نہیں۔ ابو جہل نے کہا اگر وہ بات کی ہو تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم پھر میرا پختہ ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ تھا ایمان۔ تو دوسری حدیث ان کے ایمان کے بارے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کے پاس رکے۔ اب یہاں سے توحید بھی پتہ چلتی ہے، توحید کا اندازہ لگانا کس قدر پختہ توحید تھی۔ حجر اسود کے پاس گئے جو جنت سے پتھر آیا ہے، جو لوگوں کے گناہ چوس چوس کے آج کالا ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب یہ جنت سے آیا تو بالکل سفید تھا، چمکتا ہوا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس گئے، اس کے پاس منہ کیا، اسے چوما، پھر اس سے مخاطب ہوئے، کہا اللہ کی قسم نہ میں تیری پوجا کرتا ہوں، نہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے ہوئے تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ یہ تھی توحید، یہ ایمان تھا۔ یعنی میں تیری پرستش نہیں کرتا، تیری عبادت نہیں کرتا، تو ہے ایک پتھر ہی، ہاں عظمت کس لیے، محبت کس لیے، اور یہ چومنا کس لیے کہ یہاں ہونٹ لگے ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی پیروی اور اطاعت عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ، کہ جو بتا دیا اس سے آگے پیچھے نہ، اس میں کمی نہ اضافہ، جتنا بتلا دیا اتنا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہے، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا والذی نفسی بیدہ، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اگر شیطان تجھے دیکھ لیتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، پھر شیطان اس راستے پہ نہیں رہتا۔ تو میں ایک دو مثالیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سمجھداری کی اور پختگی کی دے کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سمجھدار اور پختہ بات کرنے والے تھے، اتنی زیادہ پختہ بات کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی بات کے اوپر اختلاف ہو جاتا کہ کیا رائے رکھنی چاہیے، کون سی بات ٹھیک ہے، تو ہر صحابی کی اپنی ایک رائے بن جاتی تھی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایک بات سوچ لیا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ایسا ہوگا، تو کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا، پھر اللہ کی وحی جب نازل ہوتی تو وہی بات ہوتی تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے تھے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ چکے ہوتے تھے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہونا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے کہ اس بارے میں خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 کاموں میں، جبکہ ہوا ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے وہی نازل کی تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، یعنی اللہ موافقت کر رہا تھا عمر کی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کرنا اللہ کی نافرمانی سمجھا کہ میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے وہ کام کیا جو میں کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے کام کرنا تھا میں نے ویسا کیا، حقیقت یہ ہے۔ اور وہ کیا کام تھے؟ پہلا کام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقام ابراہیم کو، جو بیت اللہ کے پاس مقام ابراہیم ہے، اسے آپ مصلی بنا لیں، اپنی جائے نماز بنائیں، نماز پڑھنے کی جگہ۔ جیسی خواہش عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی اور جو مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَاتَّخُذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سیم اسی طرح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج مطہرات کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، اندر سے بظاہر ایمان لے آتے ہیں لیکن وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہر کسی کے لیے ایک دروازے کا کھلا رکھنا یا پردے کا نہ ہونا یہ غلط چیز ہے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، تو ام المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات کو پردے میں رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ پردے میں رہیں، اور کوئی اگر دروازے پہ آتا ہے اس سے سختی کے ساتھ بات کرے، پردے میں رہیں۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پیش کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ اب ان دونوں کی رائے تھی ذرا رحم دلی والی کہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، چلو انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسٹرکٹ ہو گئے کہ نہیں، یہ وہ موقع ہے کہ بدلہ لینا ہی ہوگا، اگر بدلہ نہیں لوگے یہ یاد رکھو وہ تیاری کر رہے ہیں بدلہ لینے کی۔ اب نرم پڑ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور سیم بالکل وہی بات کی جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے گستاخ ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے اوپر بلکہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اتنی ساری ایسی باتیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اور اللہ نے وہی نازل کر دی ہے، وہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دی۔ تو یہ موقع تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کرنے کا یا ان کی فضیلت کو بیان کرنے کا۔ ان کی شہادت میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ اور پھر خواب میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی مرغا انہیں ٹھونگے مار رہا ہے، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز کے دوران
ایک ابو لولو فیروزی شخص مسجد کے اندر چھپا ہوا تھا، اور اس نے فجر کی نماز میں ہی اندھیرے میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قیام میں تھے، وہ آیا خنجر لے کر، اور آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چاقوؤں سے وار کیے، اور ایسے وار کیے کہ آپ کی آنتیں کٹ گئی پیٹ کی، وہیں گر گئے۔ مسلمانوں نے نماز کو پورا کیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو بھی کھاتے آپ کے پیٹ سے نکل جاتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی رکنی کمیٹی بنا دی کہ میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا، اور ہاں میرے بیٹے کو مشورے میں شامل کر لینا، اسے خلیفہ نہ بنانا۔ پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے کہ وہ حکم سمجھے، بلکہ کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، اور گزارش ہے، حکم نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ تو تھے اس وقت تک بھی۔ تو کہا یہ نہ کہنا کہ خلیفہ نے بھیجا ہے امیر المومنین، بلکہ یہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عمر پہنچے، عمر بن خطاب کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اس حجرے میں ابھی تک اسی لیے رہ رہی تھی کہ میری خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ دفن ہوں، لیکن اب عمر کہہ رہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا حکم نہیں ہے، اور انہوں نے پہلے ہی کہا کہ یہ نہ کہنا عائشہ عائشہ سے کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ جا کے کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے اگر وہ خواہش رکھتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ حجرہ بھی چھوڑ دیا، کہا اب تک تو میرے محرم تھے یہاں، یعنی والد تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور شوہر تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حجرہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ اب تو یہاں غیر محرم ہے تو میں یہاں نہیں رہ سکتے۔ شہادت ہو گئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اور شہادت کے بعد بھی جب آپ کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، اس موقع پر بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پیچھے سے ایک شخص آیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس نے آ کر میرے کندھے پہ سر رکھا اور بازو رکھا، اور بازو رکھ کے کہنے لگا روتے ہوئے اللہ کی قسم میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے۔ پھر وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس شخص نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، پھر اس شخص نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں کسی اور سے شاید یہ بات نہ کرتا، لیکن جو اعمال اے عمر تیرے تھے نا، میں اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کے ساتھ پیش ہونا چاہتا تھا، مجھے یہ طلب تھی کہ کاش میرے بھی اتنے ہی اعمال ہوتے یہ سب کے سب۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو فضیلت بیان کر رہے تھے عمر بن خطاب کی۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے، ان کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سیرت کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔